بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی عظیم اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اسے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت نوح کے دور میں طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بہت نقصان ہوا۔ یہاں فقط ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کافی عرصہ پہلے روحانی تنزل کی وجہ سے کعبہ بت پرستی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ کی بعثت سے پہلے اس میں 360 بت نصب ہو چکے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت ہوتا تھا، وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، مگر ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے تھے جو بتوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار بھی ایسے ہی دانا لوگوں میں ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ مکہ کے نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ پرانے زمانے میں وہاں بارشوں کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں اور اندرونی حصے کو بہت نقصان ہوتا تھا۔ عمارت بہت خستہ ہو گئی تھی۔ اہل مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے، لیکن ایام جاہلیت سے یہ توہماتی تصور چلا آتا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرایا تو خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، اسی لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ لیکن مسلسل تباہی کی وجہ سے اہل مکہ کو اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی خستہ حالی کا فکر دامنگیر رہتا تھا۔ سب سے زیادہ فکر آپ ہی کو لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں یوں تو کئی قسم کی رکاوٹیں پیش آئیں، لیکن اس میں آپ کو صرف ایک رکاوٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ خانہ کعبہ کے وسط میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے لوگ اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی چور نے کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لیں۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوئی تھی کہ کعبہ کی دیواریں بہت نیچی تھیں اور کچی بھی تھیں، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت تگ و دو کے بعد چور کو پکڑ لیا گیا اور جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوریوں سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا ضروری ہو گیا تھا۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ناگ تھا جو کہ اس کنویں میں رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جاتا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا کر پھنکارتا اور ڈسنے کی کوشش کرتا، جس سے لوگ ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ کعبہ کی تعمیر نو میں رکاوٹ یہ سانپ بنا ہوا تھا، مگر ایک دن ایک بڑا سا عقاب اڑتا ہوا آیا اور وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ لیا۔ ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یہ محسوس کرنے لگے جیسے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ خود صاف کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔